بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ پروگرام کا نام ہے اور بچوں کے سنگ اس پروگرام میں ہم بہت ساری انٹرسٹنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، بہت ساری گیمز ہوتی ہیں، بہت سارا علم دین حاصل کرتے ہیں، بہت ہی اچھے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت سے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تو کتنی پیاری فضیلت ہے کہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں صرف ایک بار، اور اس پر مل کیا رہا ہے؟ اللہ پاک 10 رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، 10 گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے، صرف ایک بار درود پاک پڑھنے کی وجہ سے۔ اور درود پاک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اگر ہم ایک بار پڑھیں تو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے درود پاک پڑھنے سے کیا ہو گیا؟ 10 درجات بھی بندے کے بلند ہو گئے، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے اور 10 رحمتیں بھی نازل ہو گئی۔ تو آپ بھی نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ جی قاری صاحب، آج کون سی سورت کی تلاوت کریں گے آپ؟ سورۃ المائدہ کی چند آیات کی تلاوت۔ سورۃ المائدہ کی چند آیات کی تلاوت سنیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی تلاوت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ادب سے بیٹھتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ تلاوت سنتے ہیں۔ تو جب تلاوت ہوگی تو سارے آداب کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ تلاوت سنیں گے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم۔
ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज से तिलावत कुरान पाक की। अल्लाह पाक आपका तिलावत कुरान पाक करना, हम सब का सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। और हमें इसी तरह तिलावत कुरान पाक करते रहने की, सुनते रहने की, सुनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, बहुत ही प्यारे सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है सवालो जवाब। बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है हमारा सवालो जवाब। इसमें मैं पूछूंगा सवालात और हमारे यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे अच्छे और सच्चे बच्चे देंगे जवाबात देंगे। कौन से बच्चे देंगे, अच्छे बच्चे या सच्चे बच्चे? चलें देखते हैं। मैं सवाल करूंगा, जिनको जवाब देना होगा वो हैंड रेस करेंगे। मैं आपके पास माइक लाऊंगा और आपने मुझे जवाब देना है, ठीक है? दोनों टीम्स तैयार हैं? अच्छे बच्चे भी तैयार हैं और सच्चे बच्चे भी तैयार हैं। चलें, पहला बहुत ही आसान सवाल, सूरह कौसर किस पारे में है? बहुत ही आसान सवाल है, तो सबको बता देना चाहिए। चलें सारे मिलकर बता दें। 30वें पारे में है, जिसको हम अम्मा पारा भी कहते हैं। आप सबका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अगला सवाल, दुनिया पर, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले नबी कौन हैं? वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है? नहीं पता? आहिस्ता आहिस्ता हाथ उठ रहे हैं। आप बताएंगे? चलें आप बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनको अल्लाह पाक ने दुनिया और आसमान सबका मालिक बनाया है और हर चीज़ का इख्तियार अता फरमाया है। लेकिन यहाँ पर जो मेरी मुराद है वो है ज़ाहिरी बादशाहत। वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर जो है वो हुकूमत की है बतौर बादशाह होने के? वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं? उन नबी का नाम बताना है भाई। अच्छे बच्चे ज़्यादा हाथ उठा रहे हैं, अच्छे बच्चों को मौका देते हैं। चलें आप बताएं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो तमाम इंसानों के वालिद हैं, लेकिन यहाँ पर भी जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। चलें भाई किसी और को मौका देते हैं। आप सच्चे बच्चों की तरफ चल रहे हैं भाई। सच्चे बच्चों से कौन बता रहा है? आपने चीटिंग तो नहीं की आपस में? पक्की बात है? चले बता दें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। माशाअल्लाह, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अगला सवाल है, आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों को, जो आपके साथ रहने वाले लोग थे, उन्हें क्या कहते हैं? बहुत आसान सवाल है। चलो आप बताओ। आपने बताना था ना? नहीं बताना? कोशिश तो करो। आका अलैहिस्सलाम के साथियों क्या कहते हैं? कौन से हाथ से लेते हैं? ओके चलें। बिन कुरैश। नहीं, बनु कुरैश आका अलैहिस्सलाम के कबीले, बनु हाशिम आका अलैहिस्सलाम के कबीले का नाम है। बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन कबीले का नाम नहीं पूछा। आका अलैहिस्सलाम के साथियों को क्या कहते हैं? बहुत आसान है, थोड़ी सी तवज्जो करते तो आप जवाब दे देते। चलें बताएं। सहाबी। क्या कहते हैं? आका अलैहिस्सलाम के साथियों को सहाबा कहते हैं। सहाबा जो है वो सहाबी की जमा है। आपका ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले नारा लगाते हैं, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक हमें सहाबा और अहले बैत का गुलाम रखे। सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में जीना और सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए। अगला सवाल, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कितने सहाबाए किराम, अभी सहाबी का सवाल हुआ था आका अलैहिस्सलाम के साथ रहने वालों का, अब आप बताएं कि कितने सहाबाए किराम यानी कितने आका अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले लोग हैं, यानी जो दुनिया में भी आपके साथ हैं और आका अलैहिस्सलाम के मज़ार में भी आका अलैहिस्सलाम के पड़ोसी हैं, वो कितने सहाबाए किराम हैं जिनका मज़ार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारका के साथ है? हाँ भाई, अच्छे बच्चे सच्चे बच्चे। चलो सच्चे बच्चों से पूछ लेते हैं, बताएं। दो सहाबा। दो सहाबा ऐसे हैं जिनका मज़ार आका अलैहिस्सलाम के साथ है, नाम बता सकते हैं? बता दें चले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالی عنہا، جب کسی مرد صحابی کا ذکر ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ان یا انہو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ دو صحابہ کرام ایسے ہیں جن کا مزار آقا علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کے ساتھ ہے، ان میں سے ایک ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے ہیں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کون سے نبی علیہ السلام کے بیٹے ہیں؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں، آپ کے والد بھی نبی ہیں، آپ نے ان کے والد کا نام بتانا ہے۔ اچھا ایک اور بات، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو ہیں وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو والد کے والد ہیں وہ بھی نبی ہیں، پھر ان کے جو والد ہیں وہ بھی نبی ہیں، یعنی 4 نبیوں کا سلسلہ ہے، چاروں کے نام بتانے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں نے بتا دیا، اب اس سے اوپر 3 آپ نے بتانے ہیں۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ بتائیں چلیں۔ یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ آپ کے والد کون ہیں پھر؟ مطلب حضرت یعقوب علیہ السلام کے کون والد ہیں؟ کوئی اور بتائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ بہت مشہور نبی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، غلط جواب ہے۔ آپ بتائیں گے؟ بتائیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام وہ نبی ہیں جو یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں۔ اب ان کے والد کون ہیں؟ حضرت اسحاق علیہ السلام کے۔ اچھا حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد وہ نبی ہیں جن کی یاد میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ اب بتائیں گے؟ چلو بتا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو یہ 4 نبیوں کا سلسلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو آپ سب نے مل کر جو تھوڑا تھوڑا جواب دیا ہے، آپ سب کا جواب بالکل درست ہے۔ چلیں اگلا سوال، نماز شروع کرتے وقت سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز جب ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ جب نماز شروع کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتے ہیں۔ آپ کو صحیح نہیں لگ رہا کیا یہ جواب؟ ثنا تو بعد میں پڑھتے ہیں نا، ثنا، سورہ فاتحہ، تعوذ، تسمیہ جو بھی وہ سب بعد میں پڑھتے ہیں۔ نماز شروع کن الفاظ سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، قرآن کریم کے پہلے حافظ کون ہیں؟ سب سے پہلے قرآن پاک کنہوں نے یاد کیا؟ بہت آسان ہے، دیکھیں یہی ایک بچہ ہے جو ہر سوال میں ہاتھ اٹھاتا ہے۔ چلیں جواب دیں۔ غوث اعظم دستگیر۔ غوث اعظم دستگیر نہیں، غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، آپ کی ولادت تو بہت بعد میں ہوئی، اور قرآن پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی 100 سال اس سے پہلے نازل ہوا۔ تو قرآن پاک سب سے پہلے کس نے حفظ کیا؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں آپ بھی ٹرائی کر لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں وہ قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے قرآن پاک سنا کہاں سے؟ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ کون بتا رہے بھائی؟ چلیں آپ بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ پاک کے نبی سے۔ صحابہ نے تو ان سے سنا ہے، تو سب سے پہلے حافظ کون ہوئے پھر؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے سب سے پہلے حافظ ہیں، اور انہوں نے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تک قرآن پاک پہنچایا ہے۔ ٹھیک ہے، جواب درست مان لیتے ہیں آپ کا۔ اگلا سوال، مدینہ پاک کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ مدینہ پاک کی سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں۔ مسجد قباء۔ مسجد قباء مدینہ پاک کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ مسجد قباء مدینہ میں بنائی جانے والی سب سے پہلی مسجد ضرور ہے، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، لیکن سب سے بڑی مسجد نہیں ہے۔ سب سے بڑی مسجد کون سی ہے؟ آپ بتائیں گے؟ پھر سے ہاتھ انہوں نے اٹھایا، چلیں پوچھتے ہیں۔ مسجد نبوی۔ مسجد نبوی، جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جہاں پر ہم سبز گنبد بنا ہوا دیکھتے ہیں، یہ مسجد نبوی ہے، اور یہ مدینہ شریف کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے، سورہ اخلاص میں اللہ پاک کا نام کتنی بار آیا ہے؟
آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیں۔ 2 بار 2 بار آیا ہے، صحیح ہے؟ نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح جواب ہم لے کے آتے ہیں۔ بھیا آپ بتائیں صحیح جواب۔ 3 بار 3 بار آیا ہے، آپ بتائیں۔ 3 بار آیا، 4 بول دو، انہوں نے 2 3 تو پھر اب 4 بول دو۔ 3 بار آیا۔ یہ کہہ رہے ہیں دونوں 3 بار اللہ پاک کا نام آیا ہے، لیکن یہ جواب غلط ہے۔ قرآن پاک کی سورہ اخلاص میں اللہ پاک کا جو نام ہے وہ 2 بار آیا ہے، پہلی 2 آیتوں میں، تو ان کا یہ جواب بالکل درست تھا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، اور یہ ہمارا آخری سوال ہے، کپڑے کی کون سی قسم مرد کے لیے حرام ہے؟ وہ کون سا کپڑا ہے جو مرد نہیں پہن سکتا؟ جیسے سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، ایک کپڑا بھی ایسا ہے جو مرد نہیں پہن سکتے، وہ کون سا کپڑا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ نہیں؟ چلو آپ بتاؤ۔ ریشمی۔ ریشمی کپڑا، ریشمی لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے سے جواب دیے آپ سب نے سارے سوالات کے، بہت کوشش کی آپ نے، دونوں طرف سے بہت سارے جواب ملے۔ اچھے بچوں نے بھی بہت اچھے سے کمپیٹ کیا اور سچے بچوں نے بھی بہت اچھے سے جواب دیے۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے یہاں پہ سیکھا، جو کچھ جانا، ان کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جو یاد ہے سناؤ۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا جو یاد ہے سناؤ، اور اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں کو جو یاد ہوگا یہ وہ سب سنائیں گے، لیکن ایک اسپیسیفک تھیم ہوگی، اسی سے ریلیٹڈ یہ سنائیں گے۔ آج کی ہماری تھیم ہے قرآن پاک کے پارے۔ قرآن پاک کے پاروں کے نام ہمارے یہاں موجود بچوں نے بتانے ہیں۔ ایک طرف ہے اچھے بچے اور دوسری طرف ہیں سچے بچے۔ قرآن پاک کے ایک پارے کا نام ہمارے اچھے بچے بتائیں گے، پھر ایک سچے بچے بتائیں گے، پھر اگلا ہمارے سچے بچے، پھر اچھے بچے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا۔ جو ٹیم رک گئی وہ مقابلے سے باہر ہو جائے گی۔ شروع کریں مقابلہ؟ پہلے کس سے شروع کریں، اچھے بچوں سے یا سچے بچوں سے؟ اچھے بچوں سے، سیدھے ہاتھ سے شروع کر لیتے ہیں۔ چلے پہلے پارے کا نام بتائیں۔ اولئک اعلی۔ اولئک اعلیٰ، یہ کہہ رہے ہیں پہلے پارے کا نام ہے، پہلے پارے کا نام انہوں نے یہ بتایا ہے، مان لیں درست؟ بھئی پہلے پارے میں غلطی ہو گئی ہے کسی، چلیں موقع دے دیتے ہیں، کوئی اور بتا دے آپ کی ٹیم سے۔ الف لام میم۔ الف لام میم، اتنا جلدی نہیں بولنا تھا، الف لام میم، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن پاک کے پہلے پارے کا نام ہے۔ اگلے پارے کا نام بتائیں۔ سیقول السفہاء۔ سیقول دوسرے پارے کا نام ہے، ان کا جواب بھی درست ہے۔ جی اگلے پارے کا نام بتائیں۔ نہیں آتا، چلیں ایک موقع دیتے ہیں، اگلے بچے کو دے دیں۔ حامیم۔ حامیم، بالکل ترتیب سے اوکے، کوئی بات مسئلہ نہیں۔ 26ویں پارے کا نام بتایا انہوں نے، آپ اس سے کوئی کسی اور پارے کا نام بتا دیں، قرآن پاک کے کسی بھی پارے کا نام بتا دیں۔ ولو اننا۔ ولو اننا، 8ویں پارے کا نام بتایا ہے، بالکل درست ہے۔ اگلے پارے کا نام بتائیں۔ تلک الرسل۔ تلک الرسل، تیسرے پارے کا نام بتایا بھائی انہوں نے۔ اگلے پارے کا نام ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے نام۔ جی اما یتساءلون۔ اما یتساءلون انہوں نے پڑھا، اما پارا ہے، 30واں پارا، بالکل درست ہے۔ اگلا پارا لن تنالوا البر۔ لن تنالو، چوتھے پارے کا نام ہے۔ اگلا تبارک الذی۔ تبارک الذی، یہ 29ویں پارے کا نام بتایا ہے۔ جی کسی اور پارے کا نام بتائیں۔ قد افلح۔ قد افلح، 18ویں پارے کا نام بتایا ہے انہوں نے۔ اگلا والمحسنات۔ والمحسنات۔ والمحسنات نہیں ہے، والمحسنات ہے۔ آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں۔ 5ویں پارے کا نام بتایا انہوں نے۔ جی تبارک الذی۔ یہ ہو چکا ہے، اب ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جلدی جلدی، ٹائم نہیں ہے، کوئی اور بتانا چاہتا ہے تو فوراً بتا دیں جلدی سے۔ لا يحب اللہ الجہر۔ لا يحب اللہ، 6 پارے کا نام ہے۔ اگلے پارے کا نام بتائیں۔ واعلموا۔ وَاعْلَمُوا، 10ویں پارے کا نام بتا دیا۔ جی سوچ میں پڑ گئے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا۔ وَإِذَا سَمِعُوا، 7ویں پارے کا نام بتایا ہے۔ جی قد سمع اللہ قول الذی۔ قد سمع اللہ، 28ویں پارے کا نام بتا دیا۔ جی بھائی الرحمن۔ الرحمن، 27ویں پارے کی ایک سورت کا نام بتایا ہے، 27ویں پارے کا نام نہیں بتایا۔ جی وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا۔ یہ ہو چکا ہے۔ اچھا اب اگر ریپیٹ ہوا تو وہ ٹیم مقابلے سے باہر ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ۔ یعتذرون، 11ویں پارے کا نام بتایا ہے۔ اگلا وَمَا أُبَرِّئُ۔ وما ابرئ، 13ویں پارے کا نام۔ جی الیہ ردو۔ الیہ یرد، 25ویں پارے کا نام۔ جی رُبَمَا۔ ربما، 14ویں پارے کا نام۔ جی سبحان الذی اسرا۔
سبحان الذی 15ویں پارے کا نام. بس بھی کر دو بھائی, آپ کتنے بتاؤ گے؟ پورے 30 پارے کرنے لگتا ہے آپ لوگوں نے. چلیں اگلے پارے کا نام. قال فما خطبكم قال فما خطبکم 27ویں پارے کا نام. زبردست. قال ألم أقل لكم. قال علم 16ویں پارے کا نام. اور کوئی بھی ٹیم ہارنا نہیں چاہ رہی ہے, ساری ماشاءاللہ بتائے جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہاں رکتا ہے مقابلہ. اقترب اقترب, بس اتنا ہی ہے. اقترب للناس اقترب للناس 17ویں پارے کا نام بتا دیا جی. امن خلق السماوات امن خلق 20ویں پارے کا نام بتا دیا جی. وقال الذين لا يرجون قال الذین وقال الذين وقال الذین, بھئی وقال الذین ہے ٹھیک ہے. وقال الذین 19ویں پارے کا نام بتایا ہے انہوں نے. اگلا پارا اتل ما اوحی الیک من الکتاب 21ویں پارے کا نام بتا دیا جی. وما لی لا وما علیہ 23ویں پارے کا نام بتا دیا. ومن یقنت منکن 22ویں پارے کا نام بتا دیا جی. اب رک گیا لگتا ہے مقابلہ, اب بہت ہی کم پارے بچے ہیں. من اظلم فمن اظلم 24ویں پارے کا نام بتا دیا ہے انہوں نے. اور اسی کے ساتھ قرآن پاک کے سارے پارے مکمل ہو گئے, کسی بھی پارے کا نام نہیں رہ گیا. تو کون ونر ہوا مقابلے کا بھائی؟ تو کوئی پارا ہی نہیں بچا تو کون ونر ہوگا؟ ماشاءاللہ دونوں ہی ٹیمز ہمارے اس مقابلے کی ونر ہیں. اللہ پاک دونوں ٹیمز کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اب آئیے بڑھتے ہیں ایک اور سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ریپڈ فائر. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا ریپڈ فائر. دونوں طرف ہمارے پیارے پیارے بچے موجود ہیں. اچھے بچوں کی ٹیم سے ہیں ہمارے ساتھ محمد ابراہیم محمد ابراہیم, اور سچے بچوں کی ٹیم سے ہیں شامیر شاہ میر. ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا, کمپٹیشن ہوگا. دونوں سے میں 5 سوال پوچھوں گا اور فوراً یہ جواب دیتے جائیں گے. پہلے کس سے پوچھیں, اچھے بچوں سے یا سچے بچوں سے؟ نہیں, سچے بچوں سے پوچھتے ہیں. چلیں سچے بچے شاہ میر بھائی بتاتے جائیں. میں 5 سوال کر رہا ہوں, فوراً جواب دینے, رکنا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ چلیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, یہ کلام کن بزرگ کا لکھا ہوا ہے؟ میرے اہل سنت. قرآن پاک کس مبارک مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان شریف. رمضان شریف. ثنا کس عبادت میں پڑھی جاتی ہے؟ نماز. نماز. اللہ پاک نے کس مخلوق کو نور سے پیدا کیا؟ فرشتوں. اسماء الحسنہ کس کے ناموں کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. 5 کے 5 جواب درست دے دیے ہیں. اگلے 5 سوال ہیں ہمارے اچھے بچوں کی ٹیم سے, جلدی سے بتانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے برابر میں کس نبی علیہ السلام کی قبر بنے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کس تاریخ کو ہوا؟ 1 شوال شریف. 1 شوال المکرم, 1 شوال شریف کو ہوا. اگلا سوال, دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کس شہر میں ہے؟ مکہ. مکہ شریف میں یہ پہاڑ موجود ہے. اگلا سوال, اس مقدس رات کا نام بتائیں جو رمضان شریف میں آتی ہے. ویسے تو رمضان کی ساری راتیں مقدس ہیں لیکن ایک خاص رات ہے, شب قدر. شب قدر آتی ہے. 2 عیدوں کے درمیان کون سا اسلامی مہینہ آتا ہے؟ ذی القعدہ. ذی قعدہ کا مہینہ آتا ہے. انہوں نے بھی 5 کے 5 جواب درست دے دیے ہیں. تو کون سی ٹیم ونر ہوئی؟ ماشاءاللہ دونوں ٹیمز ہماری اس سیگمنٹ میں بھی ونر ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی مکمل ہوا. کوئی ونر ہمارے سامنے ابھی تک نہیں آیا. اب آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے, بہت ہی انٹرسٹنگ مقابلے کی جانب جس کا نام ہے کلام ہی. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے ہمارا کلام ہی کلام. اور اس سیگمنٹ میں ہوں گے کلام ہی کلام. اشعار کی تکرار ہوگی, اشعار کا مقابلہ ہوگا. ایک طرف ہیں اچھے بچے, پھر دوسری طرف ہیں سچے بچے. اچھے بچوں کی ٹیم سے ہیں ہمارے ساتھ دانیال اتاری. دانیال اتاری, اور سچے بچوں کی ٹیم سے ہیں ہمارے پاس نظر سلطان. نظر سلطان صاحب. ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا, کمپٹیشن ہوگا, اشعار کی تکرار ہوگی. اگر ہم انہیں پہلا مصرع بتائیں گے تو یہ ہمیں دوسرا مصرع سنائیں گے, اور اگر ہم ان کو دوسرا مصرع کہیں گے تو یہ پہلا مصرع بھی ہمیں بتا دیں گے. تیاری ہے پوری؟ پکی بات ہے. پہلے کس سے سنوں, دانیال بھائی سے یا نظر بھائی سے؟ اچھے بچوں سے سنوں. دانیال نظر بھائی تو ابھی سے ڈر گئے بھائی, ڈر تو نہیں لگ رہا؟ پکی بات ہے. چلیں اچھے بچوں سے سنتے ہیں. پہلا مصرع میں آپ کو بتا رہا ہوں. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور
کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا. انشاءاللہ آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے. اگلا شعر ہمارے نظر سلطان بھائی کے لیے. ابھی تو سن لو نا، یہ سارے پہلے ان سے سن لو، ڈر نکل گیا. چلیں بھائی، اگلا شعر ہے آپ کے لیے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اگلا سوال، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہے زگاری واہ واہ. قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اگلا شعر، وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں. کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اب تک 2 شعر ہو چکے ہیں اور دونوں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. مقابلہ برابری کا جا رہا ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگلا شعر، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. ان کا یہ شعر بھی بالکل درست ہے. اگلا شعر، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. ان کا یہ شعر بھی بالکل درست ہے. ابھی بھی مقابلہ برابر ہے، لیکن اب میں دوسرا مصرع پڑھوں گا اور آپ لوگ مجھے پہلا مصرع بتائیں گے، ٹھیک ہے. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اگلا شعر، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اس کا پہلا مصرع بتانا ہے. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. اب لگتا ہے فرق آ جائے گا ایک شعر کا. وقت کم ہے ہمارے پاس. چلیں آپ کی ٹیم سے کوئی بتا دے، اگر بتانا چاہ رہا ہے تو ہیلپ لے لیں. اگر کوئی ہیلپ کر سکتا ہے تو. کوئی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے؟ کوئی مدد بھی نہیں کر رہا ہے. ان کی بھی غلط بات ہے یار. آپ کی ٹیم ممبر ان کا ساتھ تو دینا چاہیے آپ کو، مگر نہیں دے رہے یہ لوگ. چلیں دانیال بھائی سے سن لیتے ہیں. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے. ٹھیک ہے. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو. آپ کا یہ شعر بالکل درست ہے.
لیکن اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا آپ کو. اب مقابلہ کچھ یوں ہے کہ 4 پوائنٹس ان کے ہو چکے ہیں اور 3 پوائنٹس آپ کے ہیں. ٹھیک ہے, اب آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب اگلا شعر پہلے ہم آپ سے ہی سنتے ہیں. ٹھیک ہے, بتائیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کا یہ شعر بالکل درست ہے. اور اسی کے ساتھ اب مقابلہ برابر ہو چکا ہے 4 پوائنٹ کے ساتھ. لیکن ابھی بھی دانیال بھائی کے پاس ایک سوال باقی ہے. اگر یہ جواب دیتے ہیں تو یہ مقابلہ جیت جائیں گے, اور اگر جواب نہیں دیتے تو پھر ہمیں کوئی ونر نہیں ملے گا اس مقابلے میں, جس طرح اب تک کے کسی سیگمنٹ میں نہیں ملا. چلیں دانیال بھائی کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں. بہت ہی آسان شعر آیا, اتفاق سے بتا ہی دیں گے اب تو. یہ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. مرحبا جے چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. انہوں نے یہ شعر بالکل درست سنا دیا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے اچھے بچے, ہمارے دانیال بھائی اور ان کی پوری ٹیم یہ مقابلہ جیت چکی ہے. تو پہلا یہ سیگمنٹ ہوا ہے اب تک جس میں کوئی ہمیں ونر ملا ہے ماشاءاللہ. اب چونکہ سیگمنٹ ہے کلام ہی کلام, تو آئیے اس سیگمنٹ میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ. جی حضرت, آج کون سا کلام سنائیں گے آپ ہمیں؟ بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں. بہت ہی پیارا کلام ہے, انشاءاللہ مل کے پڑھیں گے. جی. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر. مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو. بلا لو یا رسول اللہ. بلا لو ہم غریبوں کو. بلا لو یا رسول اللہ. پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر. مدینے میں پائے شبیر و شبر فاطمہ حیدر. مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر.
دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارا کلام پڑھا آپ نے۔ اللہ پاک آپ کا یہ کلام پڑھنا، ہم سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اسی طرح ساری زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، عشق رسول میں جینا، عشق رسول میں مرنا نصیب فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا اسپیشل پرفارمنس، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سیگمنٹ میں ہمارے یہاں موجود پیارے پیارے بچوں میں سے ہی کوئی ایک اپنی پرفارمنس تیار کر کے آتے ہیں اور یہاں پر پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں محمد عریض اتاری۔ محمد عریض اتاری، دیکھتے ہیں آج یہ ہمیں کیا پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کی ان پرفارمنس میں آپ کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ سناؤں گا۔ پیارے بچوں کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بے شمار کمالات سے نوازا تھا۔ ان کمالات میں سے ایک انسانوں کی مختلف زبانوں اور دوسری مخلوقات کی زبانوں کا جاننا بھی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے تمام زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ علامہ احمد بن محمد ساوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام زبانیں سکھا دی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قوم سے اسی کی زبان میں کلام فرمایا کرتے تھے۔ جب کبھی کوئی ایسا اجنبی شخص آتا جس کی زبان کوئی نہ سمجھ سکتا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس کی بات سمجھتے بلکہ اسی زبان میں جواب بھی ارشاد فرماتے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد حرام میں کچھ لوگوں کا گروپ آیا جو عربی نہیں تھے اور ان میں سے کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنی زبان میں کہا کہ آپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو پیارے بچوں، وہاں جو لوگ موجود تھے ان میں سے کوئی بھی ان کی بات نہ سمجھ سکا کیونکہ وہ عربی میں بات نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ تو کسی اور زبان میں بات کر رہے تھے۔ پھر پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
انہیں انہی کی زبان میں فرمایا ہے، یہاں میرے پاس آگے آ جاؤ۔ وہ قریب آ گئے اور گفتگو کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انہی کی زبان میں جواب دیتے رہے۔ آخر کار پیارے بچوں، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرب و عجم کی بولیاں جانتے تھے بلکہ بے زبانوں کی زبانیں بھی سمجھتے تھے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں کسی جگہ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت زمین چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیا، پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی مجھے سلام کرے۔ اللہ پاک نے اسے اجازت عطا فرمائی۔ مشہور مفسر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ درخت کی یہ حاضری صرف سایہ کرنے کے لیے نہ تھی بلکہ مجھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے لیے تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو درخت بھی سلام کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے میں بھی سلام کرنے والوں کے سلام سنتے انہیں جواب دیتے ہیں۔ آج بھی بعد وفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سلام کرتی ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ پاک خود اپنی مخلوق کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کرنے بھیجتا ہے۔ دیکھو درخت اللہ پاک سے اجازت لے کر سلام کرنے آیا تھا۔ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پیاری معلومات کو یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پریزنٹیشن تھی آپ کی اور بہت ہی پیارا ٹاپک آپ لے کر آئے تھے اس واقعے میں اور اس پوری پریزنٹیشن میں۔ ویسے تو ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے کمالات، بہت سارے فضائل اور آقا علیہ السلام کی بہت ساری عظمتیں سنی، لیکن جو اس کا میجر ٹاپک تھا وہ آقا علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا، وہ یہ کہ آقا علیہ السلام دوسروں کی بولیاں سمجھتے تھے۔ کیسی بولیاں؟ نارملی ہم جب ایک لینگویج میں بات کر رہے ہیں، میں آپ کو اردو کہہ رہا ہوں، اردو میں بات کر رہا ہوں اور آپ اردو سمجھ رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کوئی پنجابی ہو، ٹھیک ہے، تو اسے عموماً پشتو سمجھ میں نہیں آتی، عربی سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن آقا علیہ السلام ایسے ہیں کہ آقا علیہ السلام ذاتی طور پر تو عربی ہیں، لیکن اگر کسی اور زبان سے تعلق رکھنے والا شخص آقا علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا تو آقا علیہ السلام اس کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی جانور بول رہا ہے جو ڈائریکٹلی کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا، بس اپنی آواز میں کچھ نہ کچھ کیے جا رہا ہوتا ہے، اگر وہ بھی کوئی اپنی عرضی پیش کرے تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ چلیں جانوروں میں تو پھر آواز ہوتی ہے، جو بے زبان ہیں، جن کی زبان ہی نہیں، درخت ہو گئے، پتھر ہو گئے، اگر وہ بھی کچھ کہیں تو آقا علیہ السلام ان کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے، ان کا سلام بھی سن لیا کرتے تھے۔ اور جو انہوں نے واقعہ بتایا کہ آقا علیہ السلام درختوں کا سلام سنتے ہیں، اس سے یہ پتہ چلا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کا سلام سن سکتے ہیں، ہم مسلمان اگر ان پر درود پڑھیں اور سلام پڑھیں تو آقا علیہ السلام کیوں نہیں سنتے؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا بھی درود اور سلام سنتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، سچی پکی غلامی نصیب کرے، انہی کی محبت میں زندگی اور انہی کی محبت میں موت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید بہت ساری انفارمیشن کے ساتھ، بہت سارے اچھے سیگمنٹس کے ساتھ، بہت سارے علم دین کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम, बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया